آج کی کہانی ہے ایک لڑکی کی جس پر ایک جن عاشق ہو گیا۔ زہرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی اپنے والدین کے ساتھ گاؤں کے کنارے ایک پرانی حویلی میں رہتی تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اور لمبے سیاہ بال ہر کسی کی توجہ کا مرکز تھے، مگر زہرا کی معصومیت اور حسن کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ایک رات زہرا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں درجہ حرارت غیر معمولی طور پر گر گیا ہے۔ اس نے کتاب بند کی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹی، اچانک کمرے میں اسے کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے سو گئی، مگر آدھی رات اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سیاہ سایہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور پھر وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ کر کہنے لگا، میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں زہرا، تم میری ہو اور اب کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اچانک زہرا کی آنکھ کھل گئی، پسینے سے شرابور وہ گھبرا کر اٹھی۔ کمرے میں وہی عجیب سا احساس جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول کر باہر دیکھا، سب کچھ خاموش تھا۔ اس نے اسے اپنے دماغ کا کھیل سمجھا اور واپس بستر پر لیٹ گئی۔ اگلے دن گاؤں میں عجیب باتیں ہونے لگیں۔ زہرا نے اپنی دوستوں کو بتایا کہ اس کے خواب بار بار آنے لگے ہیں۔ ہر خواب میں وہی سایہ آتا، اس کے پاس بیٹھتا اور کہتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں کوئی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ زہرا کے والدین کو جب یہ معلوم ہوا بہت پریشانی ہوئی، اور انہوں نے مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ مولوی صاحب نے قرآن پڑھا اور کہا کہ اس پر کسی جن کا سایہ ہے اور یہ جن زہرا پر عاشق ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے فوراً گھر پر دم درود کیا، مگر حالات بگڑتے گئے۔ رات کے وقت زہرا کو قدموں کی آوازیں سنائی دیتی اور کبھی کبھی اس کے کمرے میں خود بخود شیشے کا گلاس ٹوٹ جاتا۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھی، اسے ایسا محسوس ہوا کہ اچانک اسے کسی نے زور سے جگایا۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہی جن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ تم نے مولوی کو بلایا، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ جن کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ زہرا کا دل دھڑکنا بند ہونے لگا۔ زہرا نے چیخنا چاہا، مگر اس کی آواز نکل ہی نہیں سکی۔ میں تمہیں لے جانے آیا ہوں زہرا، تمہاری قسمت میں میرے ساتھ رہنا لکھا ہے۔ اچانک وہ انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے زہرا کے بالوں کو محبت سے چھوا، مگر اس لمس میں وحشت اور خوف کی ایک عجیب کیفیت تھی۔ اگلی صبح زہرا اپنے بستر پر بے ہوش ملی۔ اس کے والدین اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مگر کوئی جسمانی بیماری نہ ملی۔ وہ بظاہر ٹھیک تھی، مگر روحانی طور پر جیسے کسی قید میں تھی۔ چند دن بعد زہرا نے اپنی دوستوں سے کہنا شروع کیا کہ وہ ہر وقت کسی کی موجودگی محسوس کرتی ہے۔ وہ کہتی، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے گھر والے بے بس تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ راتوں بعد جب زہرا کے والدین کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، زہرا کے کمرے سے اچانک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ گاؤں والے دوڑتے ہوئے آئے، مگر جب وہ کمرے میں پہنچے تو زہرا غائب تھی۔ دوسرا کمرہ پورا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جیسے کسی نے زبردستی اسے گھسیٹ کر لے جایا ہو۔ دیواروں پر ناخنوں کے نشان تھے اور فرش پر زہرا کے مکمل بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھیں، مگر زہرا خود کہیں نہیں تھی۔ گاؤں والے ڈر گئے۔ کئی دنوں تک لوگ زہرا کو جنگل میں ڈھونڈتے رہے، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ ایک آدمی نے اپنی بیگم کو بتایا کہ اس نے زہرا کو رات کے وقت پرانی مسجد کے قریب دیکھا تھا، جہاں وہ اکیلی کھڑی تھی اور کسی سے بات کر رہی تھی، مگر جب وہ قریب گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔
ایک رات گاंव کے ایک بوڑھے آدمی نے بتایا کہ اس نے جن کو زہرا کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جن اسے ہمیشہ کے لیے لے گیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آج بھی اس گاؤں کے لوگ رات کو حویلی کے قریب سے گزرتے وقت ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ راتوں میں زہرا کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور کبھی کبھی کسی کو سایہ دار وجود کے ساتھ دیکھا جاتا ہے جو اپنی محبوبہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے آیا ہے۔